سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو تین قسموں میں تقسیم فرما کر ان کے حالات بیان کیے. چونکہ جب مکہ میں لوگ تھے تو ان کی صرف دو قسمیں تھیں، بلیور اور نان بلیور، ماننے والے نہ ماننے والے، مومن اور کافر. لیکن جب اسلام مدینے میں آیا تو یہاں ایک تیسری قسم لوگوں کی شامل ہو گئی، وہ تھی منافقوں کی. اور منافق وہاں شامل ہوتے ہیں جہاں پر مفادات انسان کو نظر آتے ہیں. مفادات کا جو نظر آنا ہے، اب جب اسلام کی ریاست بن گئی اور سٹیٹ بن گئی، اس سٹیٹ بن جانے کی وجہ سے پھر کچھ لوگوں کو اس اسلام کے اندر اپنے دنیاوی مفادات نظر آنا شروع ہو گئے. پھر ایک طبقہ ایسا بھی کریٹ ہو گیا جو ظاہری طور پہ تو آپ کے ساتھ تھا لیکن دل میں آپ کا مخالف تھا، اس کو منافق کہا گیا. اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کی جو ہے وہ وضاحتیں بیان کی. مومنوں کی 5 صفات بیان کی. ارشاد فرمایا کہ مومن جو لوگ ہیں ان کی بنیادی 5 صفات یہ ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور آخرت کی ایسی تصدیق کرنے والے ہیں جس میں کسی قسم کے بھی ذرا برابر ملاوٹ نہیں ہے، اور ان کا یقین اس طرح کا ہے کہ جیسے آخرت ان کے سامنے ہو. کافروں کے بارے میں ایک بات کہہ دی گئی جو کافروں کا طبقہ ہے، وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کے اس مقام پر ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. جو تیسرا طبقہ تھا منافقین کا، ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا چونکہ ان کی پہچان مشکل ہوتی ہے. وہ بظاہر آپ کے یار اور دوست بنے ہوتے ہیں مگر بباطن وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں. اس لیے ان کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا تاکہ انسان پہچانے میں وہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ دھوکہ دینے والے ہوں گے، ان کے شعور کا لیول کم ہوگا، وہ حسد، تکبر اور حرص کا شکار ہوں گے، ان کے اندر مکر اور فریب ہوگا، احکام الہی کا مذاق اڑائیں گے، زمین پر فتنہ و فساد کریں گے، اور فساد کرتے ہوئے نعرہ یہ ماریں گے کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. اصلاح کے پردے میں فساد کریں گے، جہالت پھیلائیں گے. یہ جو انہوں نے اللہ رب العزت نے یہ جو صفات بیان کی، اس میں منافقین کا پردہ چاک کیا گیا اور ان کو پہچاننے کے لیے ان کی صفات کا بیان کیا گیا. تو قرآن مجید سب سے پہلے اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اے لوگوں جس کو تم پڑھ رہے ہو، یہ وہ کلام ہے جو یقیناً اللہ رب العزت نے اتارا. کفار کو اس میں شک تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی کاوش ہے، خود لکھ کر لائے ہیں، کسی سے لکھوا کر لائے ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں بطور چیلنج فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس کتاب تو دور کی بات ہے، تم اس کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت، سارے انسان مل کر اپنی مدد کے لیے جنات کو بلا لو، سارے مل کر بھی اگر تم لا سکتے ہو تو لے آؤ. اور فرما دیا کہ تم قیامت تک لگے رہو، اس قرآن کی مثال تم لے کر نہیں آ سکتے ہو، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اولاد یعقوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اللہ رب العزت نے ایک وقت میں ان پر اپنا خاص کرم کیا، ان کو سارے جہان میں فضیلت عطا فرمائی، دینی اور دنیاوی نعمتیں دی، کثرت سے ان کی اولادوں میں انبیاء کو بھیجا، دنیاوی خوشحالی عطا کی، ان کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا کی. اللہ رب العزت نے ان کی خاطر سمندر میں رستہ بنایا. ان پر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ صحرائے سینا کے اندر ان کے لیے من و سلوہ آسمانوں سے اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، پتھروں سے چشمے جاری کیے. اتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ان پر کی، مگر اس کے باوجود اس قوم نے شکر کی بجائے ناشکری کا رویہ اپنائے رکھا، اور ناشکری کا اس رویے کی وجہ سے ان کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئیں، اور اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوا کہ یہ لوگ حق کو چھپانے والے بن گئے. اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا، انبیاء کے منکر بن گئے. ان کی خواہشات کے خلاف نبی حکم دیتا، یہ اس کو نہ مانتے. ایون یہ انبیاء کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور قتل کیا. بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے. بعض احکام جو پسند آتے تھے اس کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے. حسد کرنے لگے، دنیا سے مبالغہ کی حد تک محبت کرنے لگے، اور اپنی ان ساری بدعمالیوں کے باوجود یہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی کہتے تھے کہ ہم جنت ہمارے لیے ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے. ان کی بدعمالیوں کے بعد، اور یہ سارا نقشہ اللہ پاک نے اس لیے کھینچا تاکہ ہم جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہم غور کریں
کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ بدعمالیاں نہیں پائی جا رہی ہیں، کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں ہیں۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی پسندیدگی کے منصب سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا تھا اور امت مسلمہ کو اٹھایا تھا۔ اگر خدا نخواستہ یہ برائیاں ہمارے اندر پائی جائیں تو اس بات کا ڈر ہے کہیں ہم بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو تمام آسمانی مذاہب کے اندر احترام والی شخصیت ہے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان ہر ایک ان کے اوپر فخر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ میرے محبوب بندے تھے، میرے پیارے بندے تھے، بہت آزمایا میں نے ان کو اور وہ میری ہر آزمائش پر پورا اترے۔ ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری خاطر انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا، میری خاطر اپنی اولاد کو وادی مکہ کے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ آئے، اور جب میں نے ان کو امتحان میں ڈالا وہ ہر امتحان میں پورا اترے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بہت بلند اور اونچا مقام عطا فرمانے والا ہوں۔ اس سورت کے اختتام پر اسی طرف دعوت دی گئی کہ لوگوں، ابراہیم کی محبت کی بات کرنے والوں، ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، اور تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین حنیف کی پیروی کرو، اور دین حنیف کے سچے پیروکار ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔